السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم ایک ایسے سفر پہ چلیں گے جو بہت دلچسپ ہے، دلکش، خوبصورت مگر چیلنجز سے بھرپور، اور ہمیں بہت سے سبق سکھاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، یہ ایک انتہائی محبوب شخصیت کی کہانی ہے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ کوئی اور نہیں، سیدنا عائشہ ہیں۔ آپ عائشہ بنت ابو بکر ہیں، سیدہ ام رومان کی بیٹی۔ ان کی پرورش مسلم گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ساتھی تھے محبوب رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا۔ آپ کی پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول بننے کے 4 سال بعد ہوئی۔ آپ اپنے والد کی پسندیدہ اولاد تھیں، سیدنا ابو بکر۔ سیدنا عائشہ سے متعلق انفرادیت اس عمر میں ہے کہ انہیں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کتابیں دیکھیں جن میں ان کا ذکر ہے تو آپ کم از کم 10 ایسی خصوصیات پائیں گے جن سے ہر مرد عورت چاہے گا کہ ان اوصاف سے ان کو بیان کیا جائے۔ ان سب پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات، آپ خوبصورت ہیں۔ آپ بہت نازک تھیں جسمانی لحاظ سے۔ آپ نے بڑی سوچ رکھی۔ آپ ہمیشہ زیادہ کی خواہش رکھتی تھیں، مگر اس زندگی کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ آپ انتہائی باریک بھی تھیں، جس کا ذکر پختہ یادداشت سے کیا گیا ہے۔ نمایاں طور پر ذہین، فصیح اور صاحب علم، یہ آپ کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے۔ اور آپ کا علم صرف دین کا علم نہیں ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یقیناً آپ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، لیکن آپ شاعری کا علم تھا، دندان سازی اور طب، یہاں تک کہ ان سے پوچھا گیا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو دین کا علم ہے، فقہ، حدیث، لیکن آپ کو طب کا علم کیسے ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں دیکھتی تھی جب آپ کے پاس عرب کے مختلف قبائل آتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سکھاتے تھے پیغمبری علاج، اور میں نے اس سے سیکھا ہے، انتہائی باریک بھی۔ آپ کے متعلق ذکر ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں۔ مشہور کہانی ہے آپ روزے سے تھیں اور آپ بہت زیادہ روزہ کا اہتمام کرتی تھیں، اور یہ واقعہ حضرت عمر کے دور کا ہے۔ حضرت عمر نے آپ کو بھیجا مہینے کا وظیفہ۔ آپ نے اپنی مددگار سے کہا اسے بھیج دو اسے لوگوں کے لیے، اور آپ روزے سے تھیں۔ افطار کے وقت آپ نے اپنی مددگار کو بلایا اور کہا کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ بولی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تب مددگار نے کہا آپ نے کیوں اس رقم سے کچھ اپنے لیے نہیں رکھا، ہم جاتے اور کچھ خرید لاتے۔ آپ نے جواب دیا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ سبحان اللہ۔ آپ چنچل تھی۔ ایک اور مشہور کہانی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کے ساتھ ریس لگائی آپ کی زندگی میں 2 بار، ایک مرتبہ جب آپ چھوٹی تھیں اور آپ جیتیں، اور بعد میں ایک مرتبہ پھر مقابلہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیتے۔ آپ ہنسے اور ان کی طرف دیکھ کے بولے یہ اس کا بدلہ ہے۔ آپ سوال پوچھا کرتی تھی، اور ہم نے بطور قوم اور امت ان سوالات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مثلاً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی ہر بیوی کو کنیت نک نیم سے بلاتے ہیں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے بھی کنیت دیں، اور آپ انہیں ام عبداللہ سے بلاتے تھے، عبداللہ کی والدہ۔ یہ ان تمام خواتین کے لیے ہے جن کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ غور سے سنیں، عورت، محبوب ترین عورت، اسلام کی سب سے مشہور عورت کی اولاد نہیں تھی، گرچہ وہ سب سے کم عمر تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے۔ اور اگر آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں تو آپ جانیں گے
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے کوئی واضح نعمت لیتے ہیں، یاد رکھیں وہ آپ کو اس کے مقابل بہترین سے نوازیں گے۔ اور اللہ نے آپ کو کس سے نوازا؟ تمام علم سے، تمام محبت نبی کریم کی، وہ تمام جو انہوں نے قوم کے لیے کیا، اس امت کے لیے۔ آپ کی حصے مزاج زبردست تھی، اور ایک دن آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا 2 پروں والے گھوڑے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گھوڑا 2 پروں والا؟ آپ نے کہا جی، سیدنا سلیمان کا گھوڑا 2 پروں والا تھا۔ آپ ہنسے اور فرمایا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ہم جب کبھی شادی شدہ جوڑے کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ تو ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی؟ حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ کوئی اور نہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، اور آپ نے حضرت عائشہ کو خود بیان کیا ہے۔ آپ کو مجھے دکھایا گیا 2 دفعہ خواب میں، اور ان میں سے ایک میں نے ریشم کے ایک ٹکڑے پر ایک تصویر دیکھی، اور جب میں نے اس تصویر کو دیکھنے کے لیے اٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ نے پیغام بھیجا ابو بکر کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے۔